بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے دل میں جو آیا اور جس کو مجھے لگا کہ کافی اہم ہے بیان کرنا، وہ قرآن کریم کے تعلق سے ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ عز و جل کا قرب ہو یا رشد و ہدایت اور صحیح راہ پر جمنا چلنا قائم ہونا ہو، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صحیح محبت، صحیح معرفت، صحیح قرب کا ملنا، اس سب میں قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی صحیح عظمت، اس پر ایمان، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اس لیے میں ضروری نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ بیان ہو، جو بھی جتنی بھی دیر جو ضروری باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے آپ حضرات سے کرنے کے لیے۔ میرا ایک طریق یہ ہے کہ میں یہی غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ کس بات کی ضرورت ہے ساتھیوں کو، اس کے تعلق سے جو کچھ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے عطا فرماتے ہیں، دینی کتابوں کو سامنے رکھ کر معتبر مستند علماء کی، بالخصوص حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ و ملفوظات و تصنیفات وغیرہ، ان کو سامنے رکھ کر پھر کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، آج کے اس بیان کو سننے سے پہلے سب کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے لیے عرض ہے، سب یہ غور کریں اور دھیان کریں اور اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، جھانک کے دیکھیں اچھی طرح سے، اور اپنے قلب کا تھوڑا سا محاسبہ اور معائنہ کریں، کتنا تعلق ہے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ، ہمارا کیا معاملہ ہے اللہ عز و جل کی اس عظیم کتاب کے ساتھ، جو حکمتوں سے، رحمتوں سے، ہدایتوں سے، نصیحتوں سے، موعظتوں سے، ہمارے فائدوں سے، دنیا آخرت کی ہماری بھلائیوں سے، دنیا آخرت کی ہماری خیر اور خوبیوں اور نفع اور راحت کی چیزوں سے بھری ہوئی ہے۔ میرے پیارو، سوچ کے بول رہا ہوں میں، اللہ کے لیے غور کرو، غور کرو، سوچو۔ میرے بھائیوں، دیکھ لو ہمارا کیا معاملہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ جو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا تو پڑھنا نہیں آتا اور نہ پڑھنا سیکھتے، اور جو پڑھنا بھی آتا ہے اور سیکھتے ہیں تو کیسا پڑھتے ہیں؟ ایسا کہ اس میں غلطیوں سے بھرا ہوا ہے، اس کی کوئی سعی اور کوشش ہوتی ہی نہیں۔ حضرت محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ہندوستان کے بڑے عظیم محی السنہ بزرگ گزرے ہیں ماضی قریب میں، جن کا فیض میں نے بنگلہ دیش میں جا کے دیکھا تو بیان سے باہر، بس کچھ بیان نہیں کر سکتا، یعنی میں حیران ہوتا ہوں، یا اللہ، یا آپ کے مخلص بندے جو ہوتے ہیں، آپ ان سے کتنا کام لیتے ہیں اور کہاں کہاں کیسے کیسے ان کا فیض پہنچتا ہے، یعنی جیسے کہنا چاہیے سیراب، بڑے بڑے ادارے، بنگلہ دیش کے بڑے بڑے ادارے اکثروں میں یہی دیکھا گیا کہ محی السنہ شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کی باتیں اور ان کے خلفاء متعلقین، بہرحال تو حضرت کو قرآن کریم کے ساتھ بڑا شغف تھا بھائی، بڑا تعلق تھا۔ بنگلہ دیش کے بڑے بزرگ ہیں، بڑے اس وقت میں چوٹی کے علماء میں ہیں، گنے چنے دو چاروں میں شمار ہے ان کا، ماشاءاللہ بہت ہی بارعب بزرگ ہیں۔ سنا رہے تھے پوری داستان کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ان کا تعلق تھا حرم مکی میں، حرمین میں، وہاں بہرحال حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر وہ بھی سب تھے۔ تو حضرت نے کہا کہ ان کا خیال رکھنا، کہ اس کو حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو جب حضرت محی السنہ شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو ان کو ڈھونڈ کے ان کے مدرسے میں پہنچ گئے، پہلا کام بٹھا کے سب کو یہی کیا، قرآن سنو۔ وہ خود سنا رہے ہیں واقعہ، جی چتراباری حضور کہتے ہیں ان کو، مفتی محمود الحسن، بڑے مشہور ہیں، اکثر علماء جانتے ہیں بنگلہ دیش کے، ماشاءاللہ صاحب علم و عمل و تقوی اور استغنا کی عجیب شان لیے ہوئے۔ تو مجھے ان کا واقعات ذکر نہیں کرنے ہیں، مجھے تو اصل میں یہ ذکر کرنا ہے کہ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا قرآن کریم کے ساتھ ایسا گہرا تعلق تھا کہ جہاں جاتے تو بس، تو حضرت کے یہاں ہم جب حضرت ہردوئی جایا کرتے تھے تو بارہا دیکھا فرماتے تھے، لوگ دین آج کل پڑھتے تو ہیں مگر سیکھتے نہیں، اور پھر فرماتے تھے بھائی قرآن بڑھیا پڑھنا سیکھو، بڑھیا۔
ہر چیز بڑھیا چاہیے، یہ حضرت خاص فرمایا، ہر چیز بڑھیا اور عمدہ چاہیے، تو قرآن کو کیوں ایسے نہیں پڑھتے بھائی؟ شاندار پڑھو قرآن کو، عمدہ پڑھو۔ شاندار قرآن جو پڑھ رہا ہو، آپ حضرات کو معلوم ہے الماہر بالقرآن، جو قرآن میں مہارت رکھنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو بندوں کے اعمال نامے لکھنے والے اور عزت والے اور پاکی والے فرشتے ہیں، مع السفرۃ الکرام البررہ۔ کیا مقام ہے، کیا مقام ہے، کیا مقام ہے! اور اسی حدیث شریف میں یہ بھی آگے بتا دیا تاکہ کوئی کسی کو مایوسی اور نا امیدی کی فضا وہ نہ پیدا ہو، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں اٹکتا ہو، اس کو مشکل لگتا ہو اور اٹک رہا ہے، اٹک کے چھوڑ کے نہیں بیٹھا، لگا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے، لگا ہوا ہے، حدیث شریف میں اس کو 2 ثواب ملیں گے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اوپر والے سے مقام میں بڑھ گیا، لیکن اس کو 2 ثواب اس طرح سے ملیں گے کہ ایک ثواب پڑھنے کا ملے گا اور ایک ثواب دوسرا اس محنت کا ملے گا جو وہ اس کے لیے اٹھا رہا ہے۔ یعنی چل نہیں پا رہا، بڑھ نہیں پا رہا، اور زبان سے اس کا وہ ہونا مشکل ہو رہا ہے، مگر تکلیف اٹھا کے پڑھ رہا ہے۔ یہ تسلی کی بات ہے تاکہ نا امیدی نہ ہو، اور نا امید ہو کر چھوڑ کے نہ بیٹھ جائے، بھائی مجھے تو یاد ہوتا ہی نہیں تو پڑھنے ہی سے کیا فائدہ، مجھ سے تو صحیح پڑھا ہی نہیں جاتا۔ میرے پیارے بھائیو، عمر زیادہ ہو چکی اور جاب کام کر رہے ہو اور ملازمت میں ہو اور یہ ہے فلاں ہے اور تجارت میں ہو اور کاشتکاری میں ہو، مایوس نہیں ہونا، نا، لگے رہو، لگے رہو، سیکھو قرآن سے تعلق۔ اللہ عز و جل کی رحمت تو اتنی ہے، وہ ایک خاتون غالباً تھی جس کا واقعہ ہے کہ بس وہ پڑھنا نہیں آتا تھا، تو اس لیے قرآن پر انگلی رکھ کے کہتی جاتی تھی رمضان بھر، یہ بھی میرے اللہ نے سچ کہا، یہ بھی میرے اللہ نے سچ کہا، یہ بھی میرے اللہ نے سچ کہا۔ خواب میں کسی نے انتقال کے بعد دیکھا تو جناب اس کی بخشش ہوئی، کیونکہ اس قدر عظمت سے، اتنی محبت سے، اتنے ادب سے، ایسی عقیدت مندی سے، ایسے والہانہ تعلق سے وہ اس کو قرآن کو سامنے رکھ کے بیٹھتی اور کہتی تھی، اور اندر سے تڑپ اور کڑھنتی ہے، کاش کہ میں بچپن میں اس کو سیکھے ہوتی یا مجھے آ جاتا۔ بھائیو، اس لیے آج دل میں یہ بات آئی کہ ذرا سا اپنے ساتھیوں سے، تعلق والوں سے تھوڑا سا اس کا میں مذاکرہ کر لوں۔ اے میرے پیارے بھائیو، بزرگوں کے بیانات اور نیٹ پر بیٹھ کر ادھر سے ادھر چیزیں کرنا اور میسیجز بھیجنا اور یہ کرنا اور صبح ہی سے اس میں لگ جانا، اور اس کی تقریر، اس کا بیان اور اس کی نیوز اور انٹرنیشنل نیوز اور فلاں والی نیوز اور یہاں کورونا پھیلا اور یہاں یہ اتنا ہو گیا، یہ سب تو ایک دوسرے کو بتانا اور وہ کرنا تو ہے، لیکن ذرا اپنے سے یہ تو پوچھ لو کہ تم نے نیٹ پر تو لگا دیا 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کتنی کی ہے؟ صبح سے لے کے قرآن، یعنی روزانہ میرا قرآن شریف کا، قرآن کریم کا معمول میرا کتنا ہے، میں کتنا پڑھ لیتا ہوں؟ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے زمانے کا واقعہ میں جب دیوبند میں پڑھتا تھا، جب سنا کہ ایک عالم نے جب اس طرح کی بات کی تو حضرت مدنی نے یعنی یہ کہا کہ مطلب قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس میں مطالعے میں اور اس میں ہم مشغول رہتے ہیں اور یہ نفع متعدی ہے اور وہ نفع لازم ہے، تو حضرت مدنی نے فرمایا توفیق چھین لینے کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی، نفع متعدی نفع لازم کو چھوڑو، قرآن پڑھا کرو۔ قرآن کا ایک نور ہے، قرآن سے سینوں کے اندر جو لگا ہوا زنگ ہوتا ہے، میرے عزیزو سن رہے ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ جس طرح لوہے کو کبھی زنگ لگتا ہے، پانی وغیرہ لگ رہا ہے، حفاظت میں نہیں، باہر بارش میں پڑا ہوا ہے اور لگتے اس کو زنگ لگ گیا، تو اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو لوہے کو زنگ لگے گا تو دنیا جانتی ہے، جتنے سب دنیا دار ہیں سب کو پتا ہے کہ بھئی یہ رگڑو، وہ کرو، پالش کرو، یہ کرو، فلاں کرو، اس سے اس کی حفاظت کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم کو وہ چیز بتائیے جی جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے، زنگ تو لگا، صفائی کیسے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کا یاد رکھنا اور قرآن مجید کا پڑھنا بہت قیمتی چیزیں ہیں میرے پیاروں، واقعی عرض کرتا ہوں، موت کا یاد رکھنا، ارے کیا بتاؤں، یہ تو علاج ایسا نسخے کیمیا ہے جو ایک بیماری کا نہیں، سینکڑوں بیماریوں کا علاج ہے، ایک بیماری کا نہیں، سینکڑوں بیماریوں کا علاج۔ جی ہاں، یہ بزرگ اللہ والے جو بھی دنیا سے گئے، ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں کافی تشریف لاتے تھے، مفتی عزیز الرحمان کافی تشریف لاتے تھے،
تو ایک بار فرمایا تھا کہ جب مدینہ شریف حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر گئے اور وہ گئے ہوں گے وہاں ملنے، تو فرمایا تھا کہ ایک نصیحت تو میری یہ یاد رکھو کہ موت کو کثرت سے یاد رکھنا، اور دوسری نصیحت یاد رکھو کہ ہر دن کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لینا، اور تیسری نصیحت یاد رکھو کہ اتباع سنت کا اہتمام رکھنا۔ ہائے ہائے کیا پیاری باتیں ہیں تینوں، کیا رہ گیا پھر میرے عزیزوں؟ موت کی کثرت سے یاد، یہ دنیا کے عیش و مزے اور لطف و انجوائمنٹ اور گناہوں اور امیدوں، جو لمبی لمبی امیدوں کا جو ایک وہ محل بنتا ہے دل میں، اور پھر زنگ اور میل کچیل سے بھرتا ہے دل، اور اس کا برا حال ہوتا ہے، سب کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نہ معلوم کل میں جاؤں، پرسوں جاؤں، آج جاؤں، صبح جاؤں، شام جاؤں، تو وہ ضرورت کے بقدر اپنی چیزیں رکھتا ہے۔ اس موضوع پہ آج تقریر نہیں کرنی نہ بات کرنی، لیکن یہ بہت قیمتی چیز ہے میرے پیارو۔ زندگی کے ہر لمحے، زندگی کی ہر صبح و شام، اور بالخصوص جب رات کو بستر پہ جاؤ تو یہ سوچ لیا کرو کہ آج کا دن میرے مولا نے مجھے دیا تھا، کیا کیا میں نے آج کے دن میں، معلوم نہیں کہ کل کا ملنے والا ہے یا نہیں۔ یہ رمضان ملا ہے، مل گیا، ابھی ہمارے علاقے میں یہاں رمضان ہی کے بعد کتنے جنازے ہو چکے۔ اللہ اللہ اللہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل کے زنگ کو دور کرنا ہے، موت کا زیادہ یاد رکھنا اور قرآن مجید کا پڑھنا۔ تو میرے بھائیو آج ہمارا کیا حال ہے، کیا ہے ہمارا تعلق قرآن کریم سے، یہ تو دیکھو کتنا پڑھ رہے ہیں ہم، کتنی تلاوت ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کا عنوان میں مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کون سے عنوان پہ بات کروں کہ جو سامعین کو جس کی ضرورت ہے اور جو نفع بخش ہو، اور میں خود بھی یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فلاں چیز میں کمزوری ہے، ضعف وہ ہے، اور زیادہ اہتمام نہیں، تو چلو اس پہ بیان کرو تاکہ اہتمام پیدا ہو۔ بہرحال قرآن کریم میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم الشان ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ کیا نعمت ہے، کیا نعمت ہے، کیا نعمت ہے میرے عزیزوں، کیا نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظۃ و نصیحت پہنچ گئی، آ گئی، موعظۃ من ربکم، نصیحت آ گئی، بڑی عجیب موعظہ حسنہ ہے قرآن کریم، اول سے لے کے آخر تک، لفظ لفظ، آیت آیت، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ، ایک ایک آیت، ایک ایک واقعہ، ایک ایک وعدہ، ایک ایک وعید، اور ایک ایک حکم جو قرآن نے احکام دیے ہیں ایسے جامع ہیں میرے عزیزوں، اس قدر جامعیت لیے ہوئے ہیں، دنیا میں کوئی مائے کا لال کوئی کتاب اٹھا کے لائے اور دکھائے اس طرح سے۔ ہماری پرابلم اور ہمارا مسئلہ، ہم نے بھائی جب سے ہوش سنبھالا جی، اور جب سے یعنی عمر جو ہے ہماری ہوئی شعور کی اور سمجھ کی اور فہم کی اور بلوغ ہوا اور سمجھ ذرا سی حاصل ہوئی، تو ماں باپ نے لے جا کے اسکول میں ڈالا، چل ذرا سیکھ کیسے انجینئر بننا ہے، فلاں بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اور یہ بننا ہے، اور فلاں پتہ نہیں کتنی ڈگریاں اور کیا کیا نام ہے، اور بڑے بڑے پھر ان کو پیسے ملتے ہیں، اور دنیا کی کمپنیاں ان کو بلاتی ہے، اور اچھی جاب ہے، اور اچھا گھر ہے، اور عیش کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشن مکان ہے، اور بہترین تنخواہ ہے، بظاہر عیش کر رہے ہیں، بظاہر۔ سب سے پہلی بات اسی مقصد کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا تھا۔ موعظۃ، قرآن میں موعظت ہے، موعظت قدم قدم پہ نصیحت، اعلان فرمایا وما خلقت الجن والانس، مقصد تخلیق کو نہ بھولنا، کیا ہے؟ لیعبدون، اللہ کی بندگی کے ساتھ جینا ہے صبح سے شام تک۔ تو بہرحال میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد جب سے شعور سنبھالا تو اس کے بعد کم از کم اتنا تو کر لیتے کہ لاؤ تھوڑا میں قرآن کو سمجھوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اور مجھے کیا بتاؤ، خود غور کرو، آپ کا کوئی محبوب ہو، آپ کا کوئی معشوق ہو، اور وائف اور بیوی سے مثال لے لو، آپ کی محبوبہ معشوقہ بیوی، آپ سے اس سے عشق ہے، محبت ہے، خوب تعلق ہے، آپ رہتے ہیں مثلا انڈیا پاکستان میں، وہ سعودی میں، آپ سعودی میں، وہ انڈیا پاکستان میں، جی کسی کام سے آئے ہوئے ہیں، اب اس کا خط آتا ہے آپ کے پاس، ایک خط آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا،
آیا اٹھا کے یا تو اسے باہر رکھ دیا ایک طرف، یا کہیں طاق میں سجا دیا، یا اندر کسی جگہ میں رکھ دیا، میری محبوب بیوی کا خط آیا ہے. تو میرے پیارے کیا حاصل نکلا اس سے؟ کیا حاصل نکلا؟ یا اس خط کو 2-4 خط آ گئے تو چلو کسی سے لے جا کے تھوڑا کہیں سے سن لوں پڑھ لوں کہ اس میں کیا لکھا ہے. کیا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ اور کیا یہ ادائے یعنی جو ادائے حقوق محبت اور ادائے وہ کیا کہنا چاہیے محبت کی اداؤں کا کیا یہی تقاضا ہے کہ بس اتنا؟ میاں اگر واقعی محبت ہوگی نا تو پہلے تو ہو سکے 1-2 خط کو کسی سے پڑھ لے کے سن لے ترجمہ وغیرہ، پھر یہ کہے گا میاں بھائی میری بیوی کی زبان عربی ہے، انگلش ہے، اردو ہے، فلاں ہے. اب جب اس کا خط آتا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، بھائی پورے کو سمجھنا ہے مجھے. بہت احساس ہوگا میرے بھائیوں، بہت ہی احساس ہوگا، اور بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہے. حقیقی سچی بات ہی بتا رہا ہوں کہ قرآن کا ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں میرے رب نے مجھے کیا بیان کیا ہے. پتہ کیسے چلے؟ ساری زندگی مادیت پر، مال دولت اور خزانوں پر. سب سے پہلا حق قرآن کریم کا، سب سے پہلا حق سنو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سب سے پہلا حق قرآن کریم کے ساتھ صحیح عقیدہ کہ یہ میرے رب کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب ہے، اس میں ذرا بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں. سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر قرآن کریم کی سورہ ناس کے اخیر تک ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات، ایک ایک وعدہ، ایک ایک وعید، ایک ایک خبر، ایک ایک قصہ، جو کچھ اس میں آیا ہے اس میں شک و شبے کی قطعاً کوئی گنجائش ہے نہیں، رتی برابر گنجائش نہیں ہے. پہلا، سب سے پہلا حق ہے قرآن کریم کا کہ منزل من اللہ ہونے پر پورا یقین ہو، پختہ، شک و شبے کی گنجائش نہ ہو. اگر قرآن میں ہم نے پڑھ لیا کہ سود حرام ہے، اللہ سے اعلان جنگ ہے، تو کانپ اٹھے بدن اور کہہ دے خبردار فلاں ابن فلاں، اپنے کو خطاب کرے، اے فلاں ابن فلاں خبردار اگر آج سے تو سود کے لیے آگے بڑھا. اگر قرآن کہہ دے کہ نگاہوں کو بچاؤ، شرمگاہ بچے گی، شرمگاہ بچے گی تو دل کو صفائی مل جائے گی، اور صفائی ملنے کے بعد تم کامیاب ہو کے جنت میں چلے جاؤ گے، تو اپنے کو خطاب کر کے کہا میرے رب نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے نگاہ کو نیچے رکھنا بس رکھنی ہے بھائی، اس کی بدولت جنت ملنی ہے، اس لیے کچھ بھی ہو جائے. قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے دیتے رہو میں بڑھاؤں گا اور سود کو مٹاؤں گا. میرے رب کے قرآن میں آ گیا ہے، لہذا ہر حال میں یہ کرنا ہے. قرآن میں آ گیا ہے کہ تقوی اختیار کر لو، اگر تم متقی بن گئے تو متقی بننے کے نتیجے میں تمہاری دنیا آخرت کی ساری مشکلیں آسان کروں گا. لہذا آج سے فیصلہ ہے کہ ایک ہی نظر اور ایک ہی منشور اور ایک ہی دستور حیات، ایک ہی مقصود حیات، ایک ہی مطلوب حیات، ایک ہی غرض حیات. وہ کیا ہے؟ اللہ کو ہر قدم پہ راضی کر کے چلنا ہے. باقی جتنے کام ہیں سو جو ہو سو ہو، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو. بہرحال سمجھتے ہو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ غور کرو، بیٹھو اور تھوڑا وقت نکالو. قرآن کے جو احکامات علماء مولانا لوگ ہم کو سناتے ہیں ممبروں سے، ہمیں کتنا یقین ہے اس پر؟ یقین ہے؟ کس درجے میں یقین ہے؟ کتنا یقین ہے؟ اگر ذرا اس میں کمی اور تردد ہے، ذرا سا ڈاؤٹ ہے، پختہ کرو. اور ڈاؤٹ ہونے کے نتیجے میں میرے بھائی ایمان میں خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن کیفیات کبھی کم زیادہ ہوا کرتی ہیں. ہاں، اللہ والوں سے ملو گے، یقین والوں کے پاس بیٹھو گے، یقین والوں سے تعلق رکھو گے، یقین والوں سے دوستیاں رکھو گے، یقین والوں کی مجلس و محفلوں میں رہو گے، تو ایسا قرآن پر یقین راسخ پیدا ہوگا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. مجھے آج تک وہ دن یاد ہے، میں بھولا نہیں. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بندہ اس وقت ٹھہرا ہوا تھا کراچی حضرت کی خانقاہ میں. تو 29ویں رات کو جب قرآن ختم ہوا تو حضرت مولانا مظہر صاحب نے فرمایا آج ختم قرآن پر تم بیان کرو. میں اس وقت نہ حضرت سے بیعت تھا، نہ میرا کوئی تعلق تھا. حضرت مولانا مظہر صاحب سے ایک تعلق تھا، انہی کا مہمان تھا، انہی کے پاس رہتا تھا. میں نے حضرت سے کہا میں بیان نہیں کیا کرتا ہوں جی، میں تو پیچھے چلا جاؤں گا، بالکل صفوں میں چلا گیا، بالکل پیچھے ایک دم. لیکن جب اعلان کر دیا گیا تو آیا، تو میں نے یہیں سے بیان کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو میرے عزیزو، پہلا حق یہ ہے کہ شک و شبے کی گنجائش نہیں اس کتاب میں، اور قرآن کریم کی عظمت دل میں ہونی چاہیے.
قرآن کریم کا احترام دل میں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کھولتے تھے میرے بھائیوں تو قرآن کریم کو مصحف کو ہاتھ میں لیتے، اپنے دست مبارک میں لیتے اور پیشانی پر ایسے چومتے اور پیشانی پہ لگاتے اور کہتے عہد ربی و منشورہ، یہ میرے رب کا دستور و منشور ہے، اس میں انسانیت کے لیے اور بنی نوع آدم کے لیے اور امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ایسے قوانین اور ضوابط اور نظام زندگی اللہ نے بیان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ساری حدیثیں اسی کی تو شرح ہے، اجمال یہاں ہے اور پورا سب کچھ ایک ایک قرآن کی آیت واللہ ایسی عجیب و غریب ہے کہ ساری بیماریوں کا علاج ہے اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یعنی کیا نچوڑ نکلا؟ نچوڑ اس آیت کا سورہ عصر کا ہے مسلمانوں، جو تم سب کو یاد ہے اور تم سب نمازوں میں پڑھتے ہو، نچوڑ لب لباب بتاتا ہوں کیا ہے کہ دیکھو ایمان و عمل صالح اور ایمان و عمل صالح کی دعوت اور اس کے علاوہ باقی سب ناکامی والی چیزیں ہیں، خسارے والی، محرومی والی۔ یس، اس کی تشریح جو حدیث میں آئی تفسیر، اس میں یہ بتا دیا گیا کہ ایسی ضرورت کی چیزیں جو بقائے حیات و زندگی کے لیے اور ان کاموں کے لیے معامل و مددگار ہو وہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہ بھی کامیابی والی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے مشغلے دھندے ادھر کے ادھر کے الا بلا کے کام، یہ مشغلے ادھر لگنا، ادھر دنیا کے جھمیلے، ادھر کے جھمیلے، سارے ناکامی والے ہیں، سارے خسران و محرومی والے راستے ہیں۔ ایک ایک آیت الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندہ اللہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ کیا آیت ہے میرے بھائیوں! رات کو تھوڑا سا بیٹھ کے اس کا مراقبہ کرو، تھوڑی دیر اس کو اپنے دل دماغ میں رچاؤ بساؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتے کیا میں کافی نہیں ہوں؟ اللہ کا دین، اللہ کا دیا ہوا نظام، اللہ کی تعلیمات، اللہ کی باتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، ہم کیوں ان سے تجاوز کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ کافی نہیں ہے؟ کافی اور وافی ہے۔ کل میں نے ایک شخص کو سمجھایا تھا کہ دیکھو یہ نہ کہا کرو کہ اب زمانہ ایسا ہے کہ پورے دین پہ چلے تو کام نہیں چلتا۔ تم کہتے ہو کام نہیں چلتا، ادھر اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو کافی ہوں۔ ایک ایک آیت وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ میں اپنی بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو سننے والے ہو، اس آیت نے مجھے ایسا پکڑ لیا۔ ایک جگہ میں دکان میں کسی میں تھا اور وہاں سی ڈی چل رہی تھی اور یہ آیت پڑھی جا رہی تھی۔ کچھ دیر میں اپنے کاموں کو چھوڑ کے تھوڑی دیر سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ کس بات پر؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ آج ہم میں بہت کمزوری ہے، معاف کرنا ہمارے زندگی سے نکل گیا، اس لیے گھر گھروں میں لڑائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمان بھائیوں اور بہنوں، گھر گھر میں لڑائی کا ایسا حشر بپا ہے کہ مت پوچھو۔ اس آیت کو، صرف اس آیت کو لے لو، یہی کافی ہو جائے گی۔ معاف کرو، درگزر کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اوہ کیا پیغام ہے صاحب، کیا پیغام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا نعم یا ربنا نحن نحب ان تغفر لنا یا انا احب ان تغفر لی۔ اس طرح کے کلمات ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ اللہ بالکل میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اور اسی آیت کو امام احمد بن حنبل پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے سب کو میں نے معاف کیا جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی، صرف یہ جو بدعقیدہ بدعتی لوگ تھے ان کو نہیں کیا۔ تو میرا منشا کیا ہے؟ قرآن پر صحیح عقیدہ، اس کی سچائی پر کہ اس میں جو کچھ آیا ہے بالکل برحق ہے۔ نمبر 2، اس کی عظمت اور احترام، قلب کے بدن کے رگ و ریشے میں، خون کے قطرے قطرے میں ایسی عظمت و احترام ہو کہ جان اور مال اور سب کچھ قربان اس کی خاطر۔ جی ہاں، اور یہ ظاہر اس کا پتہ چلتا ہے جب واقعات پیش آتے ہیں اور حالات سامنے آتے ہیں، ورنہ تو سب کو لگے گا کہ میں بھی بہت احترام کرتا ہوں، میرے دل میں بھی قرآن کا بہت احترام ہے۔ ایک طرف قرآنی تعلیمات اور قرآنی معلم اور قرآنی درسگاہوں کی بات آئی، ایک طرف کالجوں میں ڈگریوں اور بڑی بڑی اسکولوں اور بڑے بڑے کالجوں میں کوئی معاملہ آیا تو اب جناب کا رجحان ادھر، پیسے ادھر زیادہ خرچ اور ہر چیز میں ادھر۔ ایک بچہ وہ پڑھتا ہے، اس کی ہر طرح سے لک آفٹر، دیکھ بھال اور سارا سب کچھ، اور جو دوسرا بچہ یہاں قرآن حفظ کرنے جا رہا ہے، یہ کیا سلوک ہے تیرا؟ یہی قرآن کی عظمت سینے میں ہے، یہی عظمت ہے قرآن کی۔
بیٹی کے نکاح کا معاملہ ہے، ایک طرف وہ ہے، ایک طرف یہ، ایک طرف اپ ٹو ڈیٹ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، داڑھی کٹا ہوا اور بڑی ڈگری والا اور سعودی میں اور کہاں کہاں بڑی ریالوں میں تنخواہ پانے والا، ایک طرف یہ متقی تقوی والا تہجد گزار قرآن کا حافظ جید عالم بہترین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ جی اور شاندار قرآن پڑھنے والا حافظ قرآن. ہمیں پتہ چلے گا کتنی عظمت ہے. ادھر کو جا رہا ہے رخ ہے، ادھر کو جا رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یوں تو لگے گا کہ ہاں ہر مسلمان ہم سب کے دل میں عظمت ہے، لیکن اس کا اندازہ ایسے موقع پہ ہوتا ہے. تو عقیدہ ہو اس کے ساتھ سچا ہونے کا اور عظمت و احترام ہو. اور پھر قرآن نے فرمایا موعظۃ من ربکم، یہ موعظت و نصیحت ہے. کتنی موعظت و نصیحت ہم اس سے لے رہے ہیں، ہمارے نفع نقصان کو اور عذاب و ثواب کی باتوں کو اور صحیح قصوں کو، آخرت میں آنے والی جتنی چیزیں ہیں اور جو وعدے وعید ہیں، سب کچھ اس میں جو بیان کر دیا گیا. تو پڑھو، سنو، وقت نکالو، تفسیر میں علماء کی بیٹھو، اور اگر زندگی میں وقت ہے تو ہر دن 2-3 گھنٹے کے لیے نکال کر ایک نظام بناؤ کہ مجھے قرآن اور حدیث کو سیکھنا ہے. لیکن سیکھیو علماء سے اور بڑوں سے، مستند علماء اور بڑوں سے. گوگل پہ جا کے سیکھنا شروع نہ کرنا. موعظۃ من ربکم. اور میرے عزیزو، یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ تلاوت کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، یعنی تلاوت کرنا مقصود ہے. جو رات کو اٹھتا ہے اور قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جنت میں جانے کا ذکر ہے. اور ایک جگہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں. جی ہاں، قرآن کی تلاوت سے دل کا زنگ اور دل کا میل کچیل دور ہوتا ہے. جیسے حدیث شریف میں ذکر اللہ کو فرمایا لکل شیء سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. بہرحال موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور جو سینوں میں بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے. یہاں بعض علماء نے، حضرت مفتی رشید صاحب وغیرہ نے فرمایا کہ بھائی ما فی الصدور جو امراض ہیں وہ تو جیسے تکبر ہے، حسد ہے، حب دنیا ہے، حرص ہے، طمع ہے، اور جتنی یہ دل کے امراض بیماریاں ہیں ان کا علاج ہے. لوگوں نے قرآن کو صرف وہ اس کے لیے لے لیا کہ جی آ جاؤ برکت کے لیے قرآن خوانی کر لو اور ذرا ہمیں کوئی تعویذ لکھ دو اور ہمیں کوئی دم درود کر دو. قرآن خالی اس کے لیے تھوڑا ہی ہے. سننا بات، غلط نہ سمجھنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے لیے بھی ہے. بعض حضرات نے فرمایا، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول مفتی شفیع صاحب نے نقل فرمایا کہ قرآن کی اس صفت سے معلوم ہوا کہ وہ خاص دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کا علاج نہیں ہے. لیکن جمہور علماء اکابر امت اسلاف سب یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جس روحانی بیماری کا ہے اور وہ اصل ہے، اور وہ بیماری زیادہ نازک اور خطرناک بھی ہے کیونکہ وہ دنیا اور آخرت میں بدن کی بھی تباہی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بہت بڑی تباہی لانے والی ہے. لیکن اس کا معنی ہے نہیں کہ اگر وہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے تو جسمانی بیماریوں کا نہ ہو. میرے عزیزوں اور بھائیوں، حضرت مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں روایات حدیث اور علماء امت کے بے شمار تجربات اس پر شاہد ہیں کہ قرآن کریم جس طرح قلبی امراض کے لیے اکسیر اعظم ہے، اسی طرح وہ جسمانی بیماریوں کا بھی بہترین علاج ہے. مشہور روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کا واقعہ سامنے پیش آیا تھا جی، اور اس کو فرمایا تھا کہ یہ شفا ہے، اس کے ذریعے سے شفا ہوتی ہے. ایک صحابی نے پڑھ دیا اور ان سید الحی لدیغ، جو قبیلے کا سردار ہے وہ ڈسا ہوا ہے، تو اس کو شفا ہو گئی. بہرحال ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے سینے میں تکلیف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے شفاء لما فی الصدور. اسی طرح حضرت واثل ابن اسقا کی روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ میرے حلق میں تکلیف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی یہی فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو. تو بہرحال یہ جو بہت سے علماء نے، اکابر اسلاف امت نے، ہمارے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جی اعمال قرآنی لکھی اور قرآن کریم کی ایسی آیات، قرآن کریم کے ذریعے علاج، یہ تو میں جو خادم آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کا اتنا تجربہ اور اتنی الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں کہ بہت زیادہ دنیاوی اخروی تمام قسم کی اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں قرآن. تو بہرحال موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. کل کے میرا جو کسی نے سنا ہو تم لوگوں نے، وہ جو میں نے کسی کو جواب دیا تھا، تو وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ رب 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 رب
یہ رب کا اتنا ذکر کیوں ہے پالنے والا؟ پیارو دیکھ لو یہاں بھی اللہ نے یوں نہیں فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من الہکم یا من اللہ، فرمایا من ربکم، اے میرے بندو میں تمہارے جسم و روح دونوں کا پالنے والا ہوں، اور جب پالنے والا میں ہوں تو جسمانی روحانی تمام بیماریوں کی شفا بھی میں تم کو دوں گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، ہدایت رہنمائی ہے، ظاہر ہے ساری انسانیت کی رہنمائی ہے اس میں، بالخصوص مسلمان جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ ہدی للمتقین فرمایا سورہ بقرہ میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اب سوال ہے کہ یہاں ہدی للناس ہدی للمتقین، تو اصل میں فائدہ تو وہی اٹھاتے ہیں نا۔ اب کوئی بہترین دوائی رکھی ہے، نسخہ رکھا ہے، اور دوائی بھی آ گئی اور رکھی ہوئی کوئی استعمال نہ کرے تو چونکہ فائدہ وہ اٹھاتے ہیں۔ بہرحال تو اس کی تلاوت بھی ہونی چاہیے اہتمام سے، کم از کم روزانہ ایک پارہ کرو، آدھا پارہ کرو، اور جو حافظ لوگ ہوں ان کو تو منزل پڑھنی چاہیے، منزل، روزانہ منزل پڑھنی چاہیے میرے عزیزو۔ یہ سب دلائل ایک طرف رکھو کہ وہ نفع متعدی نفع لازم، اور میں تو بیان کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، اور ذکر و اذکار چلاتا ہوں، اور فلاں چلاتا ہوں، سب اپنی جگہ، لیکن یہ بتاؤ کہ قرآن کتنا پڑھ رہے ہو روزانہ، قرآن سے کتنا تعلق ہے؟ یہ قرآن اخیر تک ساتھ چلے گا، جنت تک میرے عزیزو، جنت تک ساتھ چلے گا۔ قرآن کا پڑھنے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن جب یہ آئے گا تو قرآن یوں کہے گا، سن لینا یہ باتیں پیش آنے والی ہیں، یہ فرضی افسانہ نہیں کہ فضاؤں میں تقریر ہو رہی ہے۔ یہ قرآن عظیم اپنے اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، اے میرے اللہ اس کو ذرا اچھا سا جوڑا پہنائیے، کیوں؟ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا تاج پہنائیں گے۔ پھر یہ قرآن کہے گا، اے اللہ اب اس سے خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں گے، اور پھر اس سے کہا جائے گا اقرا، پڑھ اور چڑھ، اور جتنا جہاں تک تو آخری آیت تک پڑھتا جا، اور نیکیوں کے لیے اس پر جو ہے بڑے بڑے درجوں پہ تو یہاں چڑھتا جا۔ بہرحال یوں تو بہت ساری فضیلت ہے قرآن کریم کی، اور بہت سارے اس کے فضائل ہیں، حضرت شیخ کی وہ اٹھا کے دیکھیے، لیکن آج کے پورے بیان کا نچوڑ اور خلاصہ دو لفظوں میں، دو جملوں میں کہہ کے فارغ ہوتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت شب و روز، رات و دن، روزانہ کی پابندیوں کے ساتھ، ملفوظات اور تقریر اور بیانات اور نیٹ اور خبریں اور یہ اور وہ ان کو چھوڑو، جو کچھ جتنا ہو سکے آسانی سے رکھو اس کا نظام، لیکن قرآن کی جگہ ان کو لے لینا کہ پتہ ہی نہیں صبح فجر اٹھتے ہی خبروں میں لگ گئے، نہیں۔ قرآن کی تلاوت ہو، عظمت ہو، ادب ہو، اور صحیح عقیدہ ہو، اس کے وعد و وعیدوں پر صحیح یقین ہو، اور جو مضامین اس میں آئے ہیں، جو کچھ اس میں اللہ نے بیان کیا، اسے جاننے کی فکر ہو، ہاں اسے جاننے کی فکر ہو، اہتمام ہو، اور پھر موعظت و نصیحت اور جسمانی اور روحانی دونوں شفاؤں کا فائدہ اٹھائیے۔ انشاءاللہ ان قریب میرا ارادہ ہے، ابھی 2-4 روز کے بعد 3-4 دن تک اسی موضوع پر بیان کروں گا۔ کون سا موضوع؟ مرض و بیماری، نظر بد، سحر و جادو اور جنات، اور ان چاروں کاموں کے لیے قرآن کریم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں، یہ میرا موضوع ہوگا، تاکہ لوگ توحید سیکھیں، توحید، ہر مسئلے میں رجوع اللہ کو سیکھیں، اور پتہ ہو کہ ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کے دین میں موجود ہے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن کریم کی صحیح عظمت تعلق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے دنیا میں آخرت میں، اور اپنی رضا اور خوشی کا ذریعہ بنائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔